بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعائے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات پر محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مجالس کی روٹین صبح کو، لیکن ہمارا سسٹم کیونکہ الٹا ہے، مجالس لیٹ نائٹ ہوتی ہیں اور صبح کو تقریباً لوگ سوتے رہتے ہیں۔ اصل میں عبادت کا ٹائم صبح ہے، اور اسلام میں جو تاکید ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آدمی سو جائے تاکہ پھر تہجد پہ اٹھے اور اس طرح عبادت کرے جس طرح سیدہ زینب نے عبادت کی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ 2-3 بجے تک
بندہ جب جاگتا رہے، وہ کسی بھی کام میں جاگتا رہے، چاہے مجلس سن کر جاگتا رہے، اور 4 بجے جب تھکا ہوا ٹوٹا ہوا مجلس سن کے گھر جاتا ہے اور سو جاتا ہے تو صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایک اچھا کام بھی ایسا مقدمہ بن جاتا ہے کہ بندہ اس سے اچھے کام سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے معصومی فرماتے ہیں اپنے اوقات کو ترتیب دو تاکہ تیری زندگی ایسے گزرے جیسے اہل بیت کی زندگی گزری تھی، اور یہ زندگیاں تب ایسی بنے گی جب انسان اس روشنی سے فائدہ لے جو انسان کے لیے آئی۔ کہ فرمایا ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزوں کا بندوبست کیا، ایک قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب آئی، دوسرا نور آیا۔ کئی مفسروں میں اختلاف ہے کہ یہاں پر جو لفظ نور ہے اس سے مراد یہی کتاب ہے، لیکن 40 سے زیادہ شیعہ مفسروں نے لکھا کہ یہاں جو لفظ نور ہے اس سے مراد کتاب نہیں ہے بلکہ نور مصطفیٰ ہے، کہ تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزیں آئیں، ایک کتاب آئی، ایک نور رسول خدا آیا۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں واو کا لفظ آیا ہے، یہ اور کی معنی میں ہے، یعنی ہم نے 2 چیزوں کا بندوبست کیا، نور کا بندوبست کیا، کتاب کا بندوبست کیا۔ اب نور کی تعریف کی جائے کہ 2 طرح کے نور ہیں، ایک ظاہری نور ہے، ایک باطنی نور ہے۔ ظاہری نور کا کمال یہ ہے یہ جہاں جہاں جاتا ہے روشنی پھیلا دیتا ہے۔ ظاہری نور کا کمال یہ ہے یہ اندھیرے مٹا دیتا ہے، اور ظاہری نور اگر نہ ہو تو جگہ جگہ ظلمتیں اور اندھیرے چھا جاتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، بلب نہیں جلتا، روشنی نہیں آتی، ٹھنڈک نہیں ملتی، تو یہ کمال ہے ظاہری نور کا۔ اب تصور کرو جہاں باطنی نور آئے گا وہاں کتنا کمال ہوگا۔ تو فرمائے جہاں مصطفیٰ کا نور آتا ہے وہاں ظلمتیں مٹ جاتی ہیں، اندھیرے مٹ جاتے ہیں، جہاں نبی کا نور آتا ہے وہاں نجاستیں چلی جاتی ہیں، طہارتیں آ جاتی ہیں۔ اور یہ وہ نور ہے جس نور کو لینے کے لیے آپ سب فرش عزا پر موجود ہیں۔ تو 2 چیزیں ہماری ہدایت کے لیے آئیں، ایک کتاب آئی، دوسرا نور آیا۔ لیکن سوال یہ ہے لفظ نور ہی کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ بولتے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اور محمد مصطفیٰ بھیج دیے۔ یہ بحث مسلمانوں میں بڑی چلی کہ نبی نور ہے یا نبی بشر ہے۔ ایون ہمارے بڑے بڑے شیعہ علماء نے لکھ دیا کہ نہیں یہ بشر ہیں کیونکہ فرشتے نوری ہیں اور مصطفیٰ فرشتوں سے افضل ہیں، لہٰذا نبی کی افضلیت یہ نہیں کہ وہ نور ہے، افضلیت یہ ہے کہ یہ کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ کیونکہ لوگوں نے لفظ کو نہیں سمجھا، ہم تک دین پہنچا لفظوں کے ذریعے سے، اور اگر ہم لفظ نہ سمجھیں تو ہم دین نہیں سمجھیں گے۔ بھائی اس مجمع سے کسی نے مولا علی کو دیکھا ہے؟ نہیں، پر علی کا عشق کیوں ہے؟ بندہ عاشق اسی چیز کا ہوتا ہے نا جسے دیکھے، جسے سنے۔ تو ہم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، پر علی کو پہچانا علی کے لفظوں سے۔ نہج البلاغہ نے بتایا کہ علی کتنے با کمال تھے۔ یہ بولا جائے کہ شیعوں نے تعصب میں علی مولا کو مانا ہے، یہ صراحتاً جھوٹ ہے، کیونکہ ہم تعصبات کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم کرداروں کی وجہ سے مانتے ہیں۔ کبھی بھی نہ گھبرایا کریں کہ ایک مرتبہ کسی نے ٹی وی پر شیعہ مولوی کو بولا تھا نا کہ چند دن ہم آتے ہیں آپ کی مجلسوں میں، آپ کے اماموں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور چند دن آپ آئیے ہمارے والوں کے لیے پڑھیے۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا، لیکن وہ مناظراتی لینگویج میں بولتے ہیں نقضی جواب تھا۔ 2 جواب ہوتے ہیں، ایک نقضی جواب، ایک حلی جواب۔ اس کا حلی جواب بھی تھا،
ہم یہ بھی بول سکتے تھے ٹھیک ہے ایک دن رکھیے آپ حضرت علی کے بارے میں پڑھیے اور ایک دن رکھیے ہم آپ کے والوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن سوالی جب ہم پڑھنا شروع کریں تو روکیے گا نہیں۔ پڑھا وہی جاتا ہے جو تاریخ میں ہو۔ اب جس کی زندگی جو مولا علی ہے فضائل سے بھری ہو تو اس کے فضائل ہی پڑھے جائیں گے نا۔ تو جب ہم مولا علی کا پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے علی فاتح خیبر ہیں، علی فاتح خندق ہیں، کسی جنگ سے بھاگنے والے نہیں تھے، اور جب ان کے بارے میں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں؟ بہترین جواب یہ تھا بھائی ٹھیک ہے آپ رکھیے، ہم پڑھنے کے لیے تیار۔ اب ظاہر بندہ تاریخ سے پڑھے گا، کتب سے پڑھے گا، تو جو ملے گا وہ پڑھیں گے، یہ تو ہمارے فائدے میں ہے کہ آج تک جو تم نے چھپایا تھا ہم پڑھ کے وہ بیان کر دیں گے۔ تعصب کی وجہ سے دنیا نے علی کو نہیں مانا، فطرت بشر میں ہے، ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان کمال کو پسند کرتا ہے، انسان فطرت میں انسان حسن پرست ہے، جہاں حسن نظر آتا ہے یہ تعریف کرتا ہے، جہاں اچھی آواز سنی یہ تعریف کرتا ہے، جہاں اچھے موٹی والے لفظ سنے یہ تعریف کرتا ہے، جہاں جہاں اسے کمال ملا وہاں وہاں یہ جھک جاتا ہے۔ تو جب ہمیں کمال نظر ہی اہل بیت رسول میں آ رہا ہے، بھائی بندہ دشمن بھی ہو نا لیکن سخی ہو، دنیا کہے کیسا بھی ہے لیکن سخی ہے، کمال ہے۔ سخاوت سے کون نفرت کرے؟ سخاوت ہے چیز، بندہ خود کنجوس بھی ہونا پر سخاوت سے محبت کرتا ہے، خود کنجوس ہوتا لیکن کہتا ہے اگلا بندہ بڑا سخی ہے، یعنی اپنے لیے کنجوسی برداشت ہے، دوسرے کے لیے کہتا نہیں یہ سخی ہونا چاہیے۔ فطرت بشر میں ہے کیونکہ اسے کمال پسند ہے، تو جہاں جہاں اسے کمال ملتا ہے یہ جھکتا جاتا ہے۔ ہمیں کمال نظر ہی اہل بیت کی ذات میں آیا، سخاوت ان کے در پہ، کرامت ان کے در پہ، یتیم پروری ان کے در پہ، صبر ان کے در پہ، جہاد ان کے در پہ، شہادت ان کے در پہ، ہر چیز ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے۔ اب دوسرے کیا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ہم کیا کریں؟ اور جب پھول میں خوشبو ہونا تو ہر بندہ خوشبو کی تعریف کرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ پھول خوبصورت ہے، خوشبودار ہے، ہر بندہ پھول کی تعریف کرے گا۔ اگر کوئی بولے مجھے پھول اچھا نہیں لگتا، یہ پھول کی خوشبو کیسی ہے، تو دنیا بولے گی پھول میں عیب نہیں ہے، مسئلہ تیرے اندر ہے۔ تو بندے کو بخار ہو جائے نا تو نمکین چیز نمکین نہیں لگتی، میٹھی چیز پھیکی لگتی ہے، تو دنیا بولتی ہے نمک میں ذائقہ ہے، مٹھاس میں مٹھاس ہے، مسئلہ تجھے ہے، تجھے بخار ہے۔ تو جب بھی دیکھو نا کسی کو علی اچھا نہ لگے اسے بخار ہے۔ فطرت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں، اس کی فطرت کو بخار ہو گیا ہے۔ اب کب ٹھیک ہوتی ہے یہ اللہ کو علم ہے۔ کبھی خدا کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، بعض لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، اور جب مہریں لگ جاتی ہیں بندہ کبھی نہ عاشق مصطفیٰ بنتا ہے نہ عاشق مرتضیٰ بنتا ہے۔ یہ شکر خدا ہے کہ خدا نے تیرے دل میں ہر غیر کی محبت کو نہیں ڈالا، علی اور آل علی کی محبت کو ڈالا۔ تو فرمایا دو چیزیں تیری ہدایت کے لیے آئیں، لفظ بندہ نہ سمجھے تو بندہ دین نہیں سمجھتا۔ تو ہم میں سے جس نے مولا علی کو پہچانا لفظوں کے ذریعے۔ دوسری دلیل دوں، جب بھی کسی شخص کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی نے قائد اعظم کو دیکھا نہیں، اب بندہ چاہتا ہے قائد اعظم کو پہچانے، ظاہر پہچانے گا تو دل میں محبت بڑھے گی جو بھی ہوگا۔ تو کہا تین ذرائع ہیں کسی چیز کو جاننے کے، یا اس کے ساتھ رہو پتہ چلے کیسا تھا، یا اسے سنو
یا اسے پڑھو۔ اب ہم اس زمانے میں تھے نہیں کہ مولا علی کے ساتھ رہیں یا دوسروں کے ساتھ رہیں تاکہ پتہ چلے کون کیسا تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا، صرف ہم نہیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، اس کے ساتھ سفر کیا جائے یا اسے سنا جائے۔ تو ہم میں سے کوئی زمانے میں تھا نہیں کہ مولا کے خطبے بھی سنتا، مولا کی علمیت کو پرکھتا، یا امیر شام کو بھی سنتا، اس کی علمیت کو بھی دیکھتا۔ دونوں طریقوں سے سارے مسلمان محروم ہیں۔ رہتا ایک طریقہ، یا اس بندے کی کوئی لکھی ہوئی کتاب پڑھو تاکہ پتہ چلے کتنا عالم تھا، یا اس کے کیے ہوئے کارنامے دیکھو کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اب قائد اعظم کو بندہ نہ لکھے نہ پڑھے، بس اتنا تو بتائیں اس نے پاکستان بنایا تھا، تو یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ تو اب XYZ نبی کے جتنے بھی اصحاب ہیں، ہم چاہتے ہیں پڑھیں، دیکھیں، پرکھیں کون کیسا تھا۔ تو دو صورتیں تو ہیں نہیں، نہ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں نہ انہیں سن سکتے ہیں، آخری رہ جاتا ہے ایک طریقہ۔ اگر کسی کا علم دیکھنا ہو تو اس کی کتاب دکھاؤ۔ تم اپنے چاہنے والوں کی کتابیں لاؤ، ہم علی کی کتاب لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہیں سے پتا چلے گا علم کس کا کتنا زیادہ ہے۔ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاؤ گے، کسی کی کتاب نہیں ملے گی، بس علی کی نہج البلاغہ ملے گی۔ کون کتنا عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، اس کی کوئی دعا لاؤ۔ پھر راتوں کو روتا ہوگا، دعائیں پڑھتا ہوگا، تو اس کی کوئی دعا لاؤ۔ ہم علی کی دعائیں قبیل لاتے ہیں، امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ لاتے ہیں، امام حسین کی دعائیں عرفہ لاتے ہیں۔ ایک کراچی کا بہت بڑا تاجر کہنے لگا میں شیعت کو پڑھنا چاہتا ہوں، امامت کو سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے دلیل دی۔ میں نے کہا کوئی بڑی دلیل نہیں، تو بس علی کی جا کے دعائیں قبیل پڑھ۔ ایک دن دعائیں قبیل پڑھی، ایک ہفتے کے بعد ہے کوئی اور دعا بھی ہے، میں نے کہا حسین کی دعائیں عرفہ پڑھ۔ دونوں دعائیں پڑھنے کے بعد کہنے لگا یہ دعا پڑھنے والا کوئی دنیاوی بندہ نہیں ہو سکتا، یقیناً وہی ہے جسے خدا نے سکھایا ہے۔ ایسے ترتیب والے الفاظ یا ہمیں قرآن میں ملتے ہیں یا کلام اہل بیت میں ملتے ہیں۔ مزاج ایک ہی ہے لفظوں کا، اتنا کمال۔ تو ہم اگر عاشق اہل بیت ہیں تو ہم عاشق کمال ہیں۔ تو ہمیں کمال کہاں نظر آتا ہے؟ ذات اہل بیت میں نظر آتا ہے۔ اب لفظ تو سمجھیے، دو چیزیں بھیجی، کتاب اور نور۔ نور کا جو سمپل تصور ہے وہ ہے روشنی کا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی بولے رسول خدا چلے گئے تو کیا کتاب میں صلاحیت نہیں مسلمانوں کی ہدایت کرے؟ آپ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں جب تک نبی ہے تو کتاب ہدایت دے گی اور نبی نہیں ہے تو کتاب ہدایت نہیں دے گی؟ تو ہمارا عقیدہ صراحتاً یہی ہے، اور یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے رسول کہہ کر گئے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ ہر زمانے میں کسی نہ کسی محمد کا ہونا ضروری ہے۔ محمد سے مراد ہر زمانے میں وہ شخص ہو جو صاحب علم رسول ہو۔ جب کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے ہم اس سے پوچھیں جو صحیح قرآن کی تفسیر جانتا ہے۔ رہی بات کیا کتاب میں صلاحیت نہیں ہے؟ 100% قرآن میں صلاحیت ہے بندے کو ہدایت کرنے کی، لیکن ایک دلیل دوں گا۔ جس طرح آپ سب کی آنکھوں میں صلاحیت ہے دیکھنے کی، پورا مجمع مجھے دیکھ رہا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، صلاحیت ہے تبھی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ آنکھ بھی دیکھنے کے لیے ایک چیز کی محتاج ہے۔ جب تک وہ نہیں تو آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی، کھلی بھی رہے نا پھر بھی اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تصور کرو ایک کمرے میں ہو، اچانک بک پڑھ رہے ہو، کتاب سامنے آئے، آنکھیں کھلی ہیں اور ساری لائٹس چلی جائیں، تو آنکھ کے ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں پاؤ گے جب تک روشنی نہ ہو۔ روشنی ہوگی تو کتاب پڑھنے میں آئے گی۔ تو جب دنیا کی کتاب بغیر روشنی کے پڑھ نہیں سکتے تو قرآن کو بغیر نور مصطفیٰ سمجھ کیسے سکتے ہو؟
تو یہ وہ نور ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے آیا۔ دوسری میں نے ایک دلیل دی تھی جو کئی لوگوں نے شاید سنی بھی ہو، میں نے کہا انسان ذرا اپنی عقل سے سوچے کہ مارکیٹ سے ایک موبائل بھی لینے جاؤ نا تو ڈبہ پہ یوز میں نہیں، تو اس موبائل کے اندر ایک گائیڈ بک ہوتی ہے، چھوٹی سی بک ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ اس موبائل کو چلانا کیسے ہے، استعمال کیسے کرنا ہے۔ واشنگ مشین لو، ٹی وی لو، موبائل لو، سب کے اندر گائیڈ بک ہوتی ہے۔ لینے والا کہہ تو سکتا ہے نا کمپنی کو، بھائی تو کون ہے مجھے گائیڈ کرنے والا، چیز میں نے خریدی، میری ملکیت ہے، میری مرضی جس طرح استعمال کروں۔ کہتا ہاں تیری مرضی، تو توڑ، تیری چیز ہے، تو استعمال کر، لیکن اگر میری گائیڈنس پہ چلے گا تو گارنٹی باقی رہے گی۔ کیا باقی رہے گی؟ گارنٹی باقی رہے گی۔ ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو تجھے ریپلیسمنٹ میں نیا بھی دیا جائے گا، اور جب خراب ہو جائے تو اپنی مرضی سے کھولنا بولنا نہیں، کمپنی کے پاس لے آنا۔ دوسری چیز، آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے خریدا، یہ آپ کی چیز ہے، لیکن یہ موبائل چلے گا ویسے ہی جیسے میں کہوں گا۔ آواز وہیں سے بڑھے گی، آن آف وہیں سے ہوگا جہاں سے میں کہوں گا۔ خریدا تو نے ہے، ملکیت تیری ہے، لیکن بنایا میں نے ہے۔ میں اس کا کریٹر ہوں، میں اس کا خالق ہوں، یا تو ویسے ہی چلے گا۔ اب ذرا اللہ نے عقل دی ہے نا، عقل ہے استعمال کرنے کے لیے، عقل ہے، ایک نیا جملہ نہیں ہے، لیکن لوگ استعمال کم کرتے ہیں۔ اگر مسلمان عقل استعمال کرتے تو سب علی کے در پہ ہوتے ہیں۔ یہ عقل ہے جو بندے کو غلام علی بناتی ہے۔ تو میں نے کہا ذرا عقلوں سے پوچھو، دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی کمپنی بھی اگر کوئی مشین بنائے، موبائل ہو، واشنگ مشین ہو، ٹی وی ہو، تو اس کے ساتھ گائیڈ بک رکھتی ہے، کیونکہ اس نے بنایا ہے، اسے پتا ہے یہ کیسے کام کرتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مشین اگر بنی ہے، اس کا نام ہے انسان، اور جس کارخانے میں بنی ہے وہ کارخانہ خدا کا ہے۔ سب سے پیچیدہ، سب سے مشکل ترین مشین ہے انسان کی مشین۔ تو کیسے ممکن ایک چھوٹے سے کارخانے کو بھی عقل ہے کہ اس کو کیسے چلایا جائے، اس کے لیے گائیڈ بک دی ہے؟ تو یہ ممکن ہے تجھے بنائے بھی اور تجھے کوئی گائیڈ بک نہ دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کروڑوں انسان بن رہے ہیں اور اللہ بتائے نا کہ آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، زبان کو کہاں استعمال کرنا ہے، کانوں میں کون سی آوازیں جانی چاہیے، کون سی نہیں جانی چاہیے، قدم کس گھر کی طرف بڑھنے چاہیے، نہیں بڑھنے چاہیے، ادب کس کا کرنا چاہیے، کون لائق سلام ہے، کون لائق لعنت ہے۔ کہ خدا ایسے ہی چھوڑ دے گا تجھے جیسے اس نے جنگل میں شیروں کو چھوڑ دیا، جیسے اس نے بھیڑ بکریوں کو چھوڑ دیا کہ انسان کو نہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، گائیڈ بک کا ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا اللہ نے انسان جیسی خلقت کو خلق کرنے کے بعد ایک گائیڈ بک دی جس کا نام تھا قرآن۔ یہ کتاب بتائے گی زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ کتاب بتائے گی قدم کہاں جانے ہیں، آنکھیں کہاں رکھنی ہیں، کہاں نظریں جھکانی ہیں، کس کے در پہ جا کے ادب کرنا ہے، یہ سب کچھ کون بتائے گا؟ گائیڈ بک بتائے گی۔ رہی دوسری بات، دنیا کی کوئی بھی کمپنی جب گائیڈ بک دیتی ہے، اب سارے بندے تو پڑھے لکھے نہیں ہیں نا، کسی کو انگلش آتی ہے، کسی کو نہیں آتی، کسی کو اردو آتی ہے، کسی کو نہیں آتی۔ اب بندہ کمپنی پہ اعتراض کر سکتا ہے، بھائی مجھے تیری گائیڈ بک سمجھ نہیں آ رہی، اردو میں ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں ہوں ان پڑھ بندہ۔ تو کمپنی کہتی ہے گھبراؤ نہیں، گائیڈ بک ان کے لیے ہے جو پڑھے لکھے ہیں، جن کو پڑھنا آتا ہے، جن کو سمجھنا آتا ہے۔ اگر تجھے سمجھ نہیں آ رہی تو ہم نے نیچے ہیلپ لائن دی ہوئی ہے، اس نمبر پہ فون کر لے، تجھے پتا چل جائے گا، اس سے سوال کر لینا، وہ تجھے بتائے گا کہ یہ گائیڈ بک کیا کہنا چاہتی ہے، کیا سمجھانا چاہتی ہے۔ تو مسلمان جب چھوٹی سی کمپنی کو اتنی عقل ہے کہ صرف گائیڈ بک نہیں، ہیلپ لائن کا ہونا بھی ضروری ہے، تو کیا یہ ممکن ہے خدا گائیڈ بک دے اور ہیلپ لائن نہ دے؟
گائیڈ بک دے اور ہیلپر نہ دے، مصطفیٰ کی صورت میں کوئی نبی نہ دے، مرتضیٰ کی صورت میں کوئی باب مدینۃ العلم نہ دے، جن کو پتا ہو کہ یہ بک کہنا کیا چاہتی ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس نے گائیڈ بک بھی دی ہے، 12 ہیلپ لائنیں بھی دی ہیں۔ گائیڈ بک بھی دی ہے، 12 ہیلپ لائنیں بھی دی ہیں۔ ایک اہل سنت کا پیارا بھائی اٹھا اور مجھے کہا کہ مولانا باتیں تو آپ اچھی کر رہے ہیں، گائیڈ بک بھی ہے، سچ بات ہے، عقل بھی مانتی ہے ہیلپ لائن کا ہونا بھی ضروری ہے، کہ جب 12 ہیلپ لائنیں بھی ہیں، گائیڈ بک بھی ہے، پھر یہ 73 فرقے کیوں ہیں؟ پھر یہ اتنے کوئی سنی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث بھی پتہ نہیں کیا، کوئی پتہ نہیں کیا۔ تو جب ہیلپ لائن بھی ہے، گائیڈ بک بھی ہے، تو سب مسلمانوں کو صحیح لائن پہ چلنا چاہیے تھا نا۔ یہ اتنے راستے کیوں ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھی بات کیا آپ نے۔ میں نے کہا ذرا یہ بتاؤ، اگر موبائل ہو سیمسنگ کا اور تو مدد کے لیے نمبر ملائے ایپل کا، کمپنی ایک ہو اور تو نمبر کسی اور، تو میں نے کہا کبھی گائیڈنس ملے گی؟ کہتے ہیں نہیں، کبھی نہیں ملے گی۔ تو میں نے کہا مسئلہ یہی ہے، تو اتنے سالوں سے رونگ نمبر ملا ہے۔ اگر تو قصور اللہ کا نہیں ہے، کمپنی کا نہیں ہے، قصور تیرا ہے، جو اس نے نمبر بتائے ہیں تو ملا ہی نہیں رہا، تو غلط نمبر ملا ہی جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ بتا کتنا عقل سے سوچ، مثلا تیرا نمبر ہے 0300، 0300، زیادہ نہیں تو ایک نمبر یہاں سے یہاں کر دے، اس بندے کا نمبر ملے گا۔ زیادہ نہیں، 9 نمبر ہوں، 10 نمبر ہوں، سب کو چینج نہ کر، ایک نمبر یہاں سے لے کے یہاں رکھ لے تو تجھے بندہ نہیں ملتا، تو علی کو پہلے سے چوتھے پہ لائے گا، تجھے ہدایت کیسے ملے گی؟ گائیڈنس کا، اور یاد رکھنا جو صحیح گائیڈنس پہ چلے پھر گارنٹی بھی ہے۔ دنیا گارنٹی میں ریپلیسمنٹ آف موبائل دیتی ہے، نیا موبائل دیتی ہے، اللہ گارنٹی میں تجھے جنت دیتا ہے اگر اس کی گائیڈنس پہ عمل کرے، اگر صحیح رہنماؤں اور ہیلپرز کے پاس جائے تو تیری دنیا بھی آباد، تیری آخرت بھی آباد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب کچھ سخت باتیں بھی کروں، یہ تو تھی غیروں کے لیے، کچھ اپنوں کے لیے بھی بول دیا جائے۔ دیکھیے بندہ کتنا بھی نیک ہو جائے، لیکن اگر اس کی ڈائریکشن صحیح نہ ہو تو بندے کی نہ عبادت قبول ہے نہ نماز قبول ہے۔ کیسے؟ آپ 100 رکعت نماز پڑھو لیکن غلط ڈائریکشن، قبلہ ادھر ہے اور بندہ ادھر پڑھے، نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا، شیعوں کا، ہمارا آپس میں جو جھگڑا اختلاف ہے، مسئلہ ہے ڈائریکشن۔ امام فرماتے ہیں ایک چیز ذہن میں یاد رکھنا، شیطان فطرت کو بدل نہیں سکتا۔ مثلا ہر بندے کی فطرت میں کمال کو پسند کرتا ہے، تو جو میں نے کہا جس طرح کمال مولا علی میں نظر آیا تو عاشق علی بنا، وہ کمال کو بدل نہیں سکتا۔ فطرت ہر بندے کی فطرت میں ہے کہ وہ خدا پرست رہے، ہر بندے کی فطرت میں وہ
پجاری ہے، فطرتاً پجاری ہے، اسے کسی نہ کسی کی پوجا عبادت کرنی ہے، ورشپ کرنی ہے۔ اب شیطان اس چیز کو نکال نہیں سکتا، وہ کیا کرتا ہے؟ چیزوں کی جگہ کو بدلتا ہے۔ اب کیونکہ اس کے اندر ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں، جب یہ تلاش میں نکلتا ہے وہ غلط چیزوں کی عبادت کرواتا ہے۔ عبادت یہ ضرور کرے گا، اس کی فطرت میں عبادت کرنا ہے۔ اب اس کی بجائے کہ خدا کی عبادت کرے، یہ کبھی بت کی کروائے گا، کبھی آگ کی کروائے گا، کبھی صورت کی کروائے گا، کبھی کرسی کی کروائے گا، کبھی مال کی کروائے گا۔ فطرت نہیں بدلے گا، چیزوں کی جگہ کو بدل دے گا۔ یہ شیطان کا سمجھو ہنر ہے، اور اس ہنر میں وہ بڑا ماہر ہے، بڑے بڑوں کو پٹڑی سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ شیطان کا ہنر ہے۔ اہل بیت کا کام یہ ہے کہ انسان کو صحیح چیز دکھلائیں۔ یہ ڈیوٹی تھی انبیاء کی، فطرت اللہ نے دی ہوئی، ہر بندے کی فطرت اسلام والی فطرت ہے، لیکن اسے کیا پتا ہو میری ڈائریکشن کیا ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ امام بتاتا ہے۔ امام مطلب جو آگے چلے، تو اس کے پیچھے چلے، اس کی ڈائریکشن 100% صحیح ہے۔ اگر تو اس کے پیچھے ہے تو تیری ڈائریکشن بھی صحیح ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شیطان کبھی امام حق کو ہٹا کے امام باطل کو بٹھا دیتا ہے۔ اب سمجھنا نبی کا فرمان، فرمایا علی مع الحق والحق مع علی۔ اہل سنت بھی مانتے ہیں، فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی تھی، اگلا کہاں جا رہا ہے یہ دیکھنا، علی کہاں جا رہا ہے۔ تو سوال تو اٹھتا ہے کیا حق مولا علی سے جدا ہے؟ کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں یہ مت دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، کہ حق اور علی دو حقیقتیں ہیں، حق الگ ہے اور علی حق الگ ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں۔ نبی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، جب تک میں زندہ ہوں تیرا امام معلوم ہے، تیری ڈائریکشن کا تجھے پتا ہے کہ مجھے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ سارے یار، سارے صحابی نبی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھائیں پیئیں، ایک سفرے پر بیٹھیں، یہاں رسول جاتے ہیں کئی ڈائریکشنیں ہو جاتی ہیں۔ خواص کو تو پتا ہے، لیکن عوام الناس کیا کریں؟ عوام کو کیا پتا؟ عوام تو یہی دیکھتی ہے نا کہ مثلا قائد اعظم کے ساتھ لیاقت علی خان تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، سارے بڑے ہیں نا۔ عوام جب ایک حکمران کو دیکھے گی، اس کے ساتھ جتنے رائٹ اینڈ لیفٹ میں جتنے اس کے یار و یاور ہوں گے، عوام تو انہیں کو دیکھے گی نا۔ اب تک وہ دنیا سے چلا جاتے، عوام کے دل میں ان کا بھی اتنا ہی احترام ہے، اور یہ جنگوں میں تھے، یہ نبی کے ساتھ تھے، یہ شامل تھے، یہ ہر جگہ ساتھ تھے، یہ ہجرتوں میں ساتھ تھے۔ تب جیسے رسول گئے تو رسول مثلا ایک بندہ مر جائے، اس کے 4 بیٹے ہوں، لوگ تو چاروں کا احترام کریں گے نا۔ لیکن اگر چاروں میں اختلاف ہو جائے تو عوام کس کے پیچھے جائے؟ عوام کو وہ سارے حق لگتے ہیں۔ اب جب یہ مختلف حق، کوئی رائٹ میں جا رہا ہے، کوئی لیفٹ میں جا رہا ہے، کوئی سیدھی طرف جا رہا ہے، کوئی الٹی طرف جا رہا ہے، تو فرمائیے مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہے ہیں۔ تجھے امیر شام بھی بلائے گا، تجھے علی ابن ابی طالب بھی بلائیں گے، ایک لشکر میں زبیر بھی بلائے گا، طلحہ بھی بلائے گا، دوسرے لشکر میں علی کھڑے ہوں گے۔ یہ رشتہ دار ہیں دونوں آپس میں، ادھر بھی قاری قرآن، ادھر بھی قاری قرآن، ادھر بھی حافظ قرآن، ادھر بھی حافظ قرآن، ادھر بھی کاتب وحی، ادھر بھی کاتب وحی۔ جگہ جگہ تو یہ سمجھے گا نا یہ سارے حق ہیں، لیکن فرمایا میں تجھے ایک ڈائریکشن دے کر جا رہا ہوں، کیونکہ اگر مختلف ڈائریکشنیں ہوئیں تو نماز بھی مختلف ڈائریکشن پہ نہیں ہوتی، ڈائریکشن ایک ہو۔ امت جب ایک ڈائریکشن پر چلے گی، اس کی دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد۔ تبھی فرمائیے مت دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے، کیونکہ جہاں علی ہوتا ہے حق بھی وہی ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے ڈائریکشن کو لیا وہ عمار بنے، اور واللہ جو علی کے ساتھ تھے، یہ چیلنج ہے، جو علی کے ساتھ تھے، وہ عمار ہوں، وہ ابو ذر ہوں، ان کے لیے نبی کی حدیثیں پڑھو۔ تو مسلمان عقلوں کو کھولے، فرمایا عمار تجھے جنت کی طرف بلائے گا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمار تجھے جنت کی طرف بلائے گا، اور اس کے سامنے والا لشکر تجھے جہنم کی طرف بلائے گا۔ عمار علی کے ساتھ
ابو ذر کس کے ساتھ تھے؟ اس جرم میں ابو ذر کو نکالا گیا کیونکہ جگہ جگہ ٹوکتے تھے تم لوگ زکوٰۃ کی تقسیم صحیح نہیں کرتے، غریبوں کا مال دیتے ہو، بیت المال سے پیسہ چوری کرتے ہو۔ تنگ آ گئے ابو ذر سے اور ابو ذر کو شہر سے نکال دیا۔ اور وہ نبی فرمائے کہ ابو ذر سے سچا آسمان نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ جو علی کے ساتھ تھے ان کی فضیلت میں نبی کے کلام تو پڑھو، کیونکہ یہ سارے کس ڈائریکشن پر تھے؟ حق کی ڈائریکشن پر تھے۔ یہاں تک آپ کو ڈائریکشن سمجھ آ گئی۔ اب آتا ہوں شیطان کی بات پہ۔ شیطان جب بھی مسلمان کو یا کسی کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے نا، سب سے پہلے وہ اس انسان کا چیک اپ کرتا ہے۔ جیسا ڈاکٹر آپ کا چیک اپ کرتا ہے نا، شوگر لیول کیا ہے، بی پی ہائی ہے، لو ہے، شیطان آپ کا چیک اپ کرتا ہے۔ وہ چیک اپ خون کا کرتا ہے؟ نہیں۔ دماغ کا کرتا ہے؟ نہیں۔ پھیپھڑوں کا کرتا ہے؟ نہیں۔ اس کا چیک اپ ایک ہی چیز کا ہے، وہ بندے کے دل کا چیک اپ کرتا ہے۔ سمپل طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ شیطان دل کا چیک اپ کرتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ دل کتنی ایک منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے؟ نہیں۔ شیطان یہ دیکھتا ہے اس کے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ جب وہ محبت کو دیکھ لیتا ہے، اب اسی محبت کے ذریعے بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ جنگ صفین میں چند قدموں پہ مالک اشتر کھڑے تھے، آگے بڑھتے تو امیر شام کو قتل کر کے علی کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیتے، لیکن عمرو عاص نے کہا کہ امیر شام، لوگوں کے دلوں میں علی سے زیادہ قرآن سے محبت ہے۔ اس وقت جو مولا علی کے لوگ ساتھ تھے وہ قرآن سے مولا علی سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو فرمایا اس وقت اگر ان کو گمراہ کیا جا سکتا ہے تو کس کے ذریعے؟ قرآن، یعنی جو کتاب ہدایت ہے اسی کے ذریعے پورے لشکر کو جیتی ہوئی جنگ کیا کر دی؟ ہروا دی۔ اب آتے ہیں اپنے زمانے میں، آج اگر علی والے کو گمراہ کرنا چاہیں تو کس کے ذریعے کریں گے؟ شیعہ دو چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے، دو ناموں پہ شیعہ بڑا چلتا ہے، دو موضوعات کے خطیب بڑے چلتے ہیں۔ ایک مولا علی کا موضوع، مولا کی فضائل پڑھنے والا، دوسرا امام زمانہ والا۔ ان دو شخصیات سے شیعہ بڑے انسپائر ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں، اور اس وقت سب سے زیادہ شیعوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ان دو چیزوں کے ذریعے سے۔ جتنے اختلافات ہوئے یا مولا علی کے نام پر، یا کچھ لوگ ہیں بڑے ٹھنڈے مزاج سے کام کر رہے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ کم ہے، وہ امام زمانہ کے نام پہ ادب کا نام لے کر، احترام امام کا نام لے کر خانقاہیں بنائی جاتی ہیں کہ بھائی ہمیں تو بس ذکر امام کرنا ہے، ہم سارے اختلافات سے ہمارا کیا جائے۔ وہی مزاج جو کچھ بریلویوں کا مزاج ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہمارا کیا جائے، ہمیں تو بس مصطفیٰ اور میٹھا میٹھا مدینہ کرنا ہے۔ ان کا بھی یہ کام ہے بھائی دنیا داری ہے، ساری چیزیں چھوڑو، بس تجھے یا صاحب الزمان کرنا ہے، تجھے امام زمانہ کا نام لینا ہے۔ اب یہ جو بیچارہ مومن ہے جو مولا علی سے بھی محبت کرتا ہے، جو امام زمانہ سے بھی محبت کرتا ہے، یہ تو ان چیزوں سے انسپائر ہوگا نا۔ اگر اس کے سامنے کوئی امام زمانہ کا نام لے گا یہ تو اس عشق میں چلا جائے گا، یہ تو ذکر امام زمانہ کر رہا ہے، ذکر امیر المومنین کر رہا ہے۔ مجھے کیسے پتا چلے کہ ذکر امام زمانہ کرنے والا بندہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ ذکر علی کرنے والا بندہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اسی طرح تجھے پتا چلے گا جس طرح نبی ڈائریکشن بتا کر گئے تھے۔ فرمایا کتنی بھی اسلام کی بڑی شخصیت ہو، سب سے پہلے اس سے یہ پوچھنا اس کی ڈائریکشن کہاں ہے۔ اگر اس کا قبلہ علی ہے تو بندہ صحیح ہے۔ مثلاً اگر مجھے بولا جائے کہ معاویہ کا احترام کرو تو نبی نے ڈائریکشن بتائی ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا معاویہ کے دل میں علی کی محبت ہے کہ نہیں۔ یہ قبلہ ہے، یہ ڈائریکشن ہے۔ اگر محبت ہے تو شیعہ مانے گا، اگر محبت نہیں کتنا بھی بڑا شخص ہو شیعہ دل سے نہیں مانے گا، کیونکہ نبی نے کیا بتائی ہے؟ ڈائریکشن بتائی۔ آج کے زمانے میں
اپنوں کے اندر جو کام کر رہے ہیں ان کی ڈائریکشن کیا ہے، ان کا قبلہ کیا ہے؟ اب سمپل بتاؤں، مولا علی کے جانے کے بعد ہماری ڈائریکشن تھی امام حسن، امام حسن کے بعد ہماری ڈائریکشن تھی امام حسین، اور اتنا اہم مسئلہ کہ لوگ مولا حسین کے پاس کے مولا لشکر نکالیے، آپ جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ حسن صلح کر رہے ہیں، امام نے فرمایا جو حسن کا قبلہ ہے وہی حسین کا قبلہ ہے۔ ایک وقت میں دو معصوم ہیں لیکن ڈائریکشنیں دو ہوگی تو قوم گمراہ ہو جائے گی، ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے۔ اب امام زمانہ کا زمانہ آیا، مولا گئے غیبت صغریٰ میں، عوام کی ڈائریکشن کہاں ہونی چاہیے؟ مولا سے مل نہیں پا رہے، امام نے 4 نائب بنائے، نائبان خاص، فرمایا ادھر ادھر نہ جانا، یہ میرا نائب ہے جسے میں نے مختص کیا ہے، کل کوئی بھی آ کر نائبیت کا دعویٰ کرے جس کا نام میں نے تجھے بتایا یہ نائب ہے، تو وہ تجھے ڈائریکشن دے کر گئے تاکہ تو ڈائریکشن سے پیچھے نہ ہٹے۔ وہ نائب دنیا سے گئے، دوسرے نائب وہ گئے، تیسرے نائب وہ گئے، چوتھے نائب 300 کچھ سالوں کا عرصہ، اس کے بعد مولا جا رہے ہیں غیبت کبریٰ میں۔ مولا اب شیعوں کی ڈائریکشن کیا ہے؟ آپ نظر نہیں آتے، آپ سے ملنا مشکل ہے، فقہی مسائل ہیں اور مسائل ہیں، سیاسی مسائل، اب شیعوں کی ڈائریکشن کیا ہے؟ ہر بندہ کسی نہ کسی طرف پہ جائے گا نا، کوئی خطیب کے پیچھے، کوئی مولوی کے پیچھے، کوئی ذاکر کے پیچھے، کوئی اپنے ذہن دماغ کے پیچھے۔ مولا اب ڈائریکشن کیا ہے؟ فرمایا وَلِلْعَوَامِ، عوام کے لیے ہے کہ یہ تقلید کریں۔ میں ایک نظام دے کر جا رہا ہوں کہ تمہاری یہ ڈائریکشن ہونی چاہیے، عوام کے لیے تقلید کریں۔ مولا کس کی کریں؟ ہزاروں لوگ، ہم کس کی تقلید کریں؟ کہا صفت بتا کے جا رہا ہوں۔ پہلی صفت یہ ہے سائنن لنفس، جس پر نفس کا غلبہ نہ ہو بلکہ وہ اپنے نفس پر غالب ہو، جس میں حب ذات، حب مال، حب جاہ، حب شہرت یہ چیزیں نہ ہو، جو معاشرے میں عدل کے نام پر مشہور ہو، دنیا نے کبھی اسے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، دنیا یہ بولتی ہو اس سے بڑا نمازی، اس سے بڑا متقی نہیں ہے۔ اہم موٹی موٹی صفات، پہلی صفت سائنن لنفس ہو، دوسری صفت امام نے فرمایا یہ ہو کہ ہماری اخبار میں مہارت رکھتا ہو، علم رکھتا ہو۔ اخبار کا مطلب یہ خبریں نہیں جو اخباریں چھپتی ہیں، مطلب جو ہماری خبریں ہیں، جو ہمارا کلام ہے، اس کلام کو سمجھنے کا فہم رکھتا ہو۔ کہ دو حدیثیں آ جاتی ہیں، بولا جاتا ہے دونوں امام سے منقول ہیں، یہ کلام کو پڑھ کے بتائے کہ یہ امام کا کلام ہے، یہ جھوٹے امام کا کلام ہے۔ جو کلام کو سمجھ کے پڑھے، یہ شرائط بتائیں کہ میرے بعد تیری ڈائریکشن کیا ہے؟ تقلید ہے، مرجعیت ہے، یہ تیری ڈائریکشن ہے۔ اب اگر کوئی بھی امام زمانہ کے نام پر ایک بچہ نوجوان آیا کہ مولانا ایک شخص ہے بڑا امام زمانہ کا پرچار کر رہا ہے، کسی کے خلاف نہیں پڑھتا، نہ کسی عالم کے خلاف پڑھتا ہے، نہ کسی ذاکر، بس وہ ذکر امام زمانہ کا، میں نے کہا بڑا اچھا کام کر رہا ہے، کہ گلی گلی گھر گھر جاتا ہے، اچھا جب بھی گھر میں جاتا ہے کہتا ہے گھر میں کرسی رکھو امام زمانہ کے لیے، ہفتے ہفتے میں لیکچر کرواتے۔ میں نے کہا سارے اچھے کام ہے کروا رہا ہے، میں نے کہا تو نے اس سے ڈائریکشن پوچھی؟ بندہ کام تو بڑا اچھا کر رہا ہے لیکن ذرا ڈائریکشن بھی تو پوچھ، اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ کہ مولانا یہ ڈائریکشن کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا بس اسے اتنا پوچھ وہ تقلید کرتا ہے کہ نہیں، یہ ڈائریکشن ہے۔ کتنا بھی متقی پرہیزگار ہونا، ڈائریکشن کا پوچھ۔ کہا ٹھیک ہے مولانا کل پوچھوں گا۔ میں نے کہا بتاؤ، کہ مولانا جیسے پوچھا آپ تقلید کسی کرتے ہیں، اس نے بات گول مول کر دی۔ میں نے کہا نہیں، ابھی امام زمانہ کا نام لے رہا ہے، آگے جا کے یہ خود امام بن جائے گا، یہ انسپائر کر رہا ہے تجھے، یہ تجھے قریب لانا چاہ رہا ہے۔ پاکستان کا بہت بڑا نوے خان، اس سے کہا بھائی بڑا اچھا نوے پڑھتے ہو آپ، ڈائریکشن کیا ہے آپ کی؟ مسئلہ ہے ڈائریکشن غلط تو قوم غلط لائن پہ چلتی ہے۔ آج عالم تشیع میں کون سی قومیں کامیاب ہیں؟
4 ممالک ہیں جہاں پہ شیعوں کی اکثریت ہے، 4 ممالک، ایران ہے، بحرین ہے، عراق ہے، آذربائیجان ہے، اور 2 ممالک ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ اکثریت ہے، 85%، وہ آذربائیجان اور ایران ہے۔ آج دونوں ممالک آپس میں کشمکش میں ہیں، ایک اسرائیل کے خلاف ہے اور آذربائیجان اسلحہ اسرائیل سے لیتا ہے، اسرائیل سے بڑی دوستی ہے۔ سوالی شیعہ تو دونوں ہیں، لیکن ایک وہ شیعہ ہے جو ظلم کا ساتھ دے رہا ہے اور دوسرا وہ شیعہ ہے جو ظلم کا مقابلہ کر رہا ہے۔ فرق بس ڈائریکشن کا ہے۔ ڈائریکشن غلط ہو جائے تو انسان غلط چیزوں پہ بھلی علی کا نام لے رہا ہے، لیکن ڈائریکشن اس کی غلط ہے۔ جو معصوم بتا کر گئے تھے اس کے فرمان پہ عمل نہیں کر رہا۔ اتنا بڑا نوح خان جب پوچھا کس کی تقلید کرتے ہو تو کہنے لگا میں حضرت عباس کی تقلید کرتا ہوں۔ جب غیر عقلانی جملے عقیدت میں بولے جائیں یہ بات اور خطرناک ہو جاتی ہے۔ جملہ غیر عقلانی ہے لیکن عقیدت والا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ بتائیے جب کوئی فقہی مسئلہ ہو تو کس طرح غازی عباس سے آپ جواب لیتے ہیں؟ تو کہا کہ قبلہ کو بڑا بات نہیں، غازی کے علم کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے آنکھیں بند کرتا ہوں، جواب آ جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ ہو اتنے نیک کہ آپ کا لنک ڈائریکٹ ہے، اب میں بھی اتنا نیک نہیں، عوام الناس بھی اتنی نیک تو نہیں ہے کہ غازی عباس ڈیلی ان کو مسئلے بتائیں ہیں۔ تو میں نے کہا دین خاص لوگوں کے لیے نہیں آتا، عام لوگوں کے لیے حکم بناتا ہے۔ یہ جو مزدور بیچارہ، یہ جو دن میں 1 رکعت نماز پڑھے کبھی نہ پڑھے، یہ جو عام بیچارے لوگ ہیں، یہ کیسے غازی عباس سے اپنے مسئلے پوچھیں؟ تو اللہ ان کے لیے تو کوئی سلوشن رکھے گا نا، تو وہ سلوشن مجھے بتانا۔ دوسرا جو تو کہہ رہا ہے آنکھیں بند کرتا ہے تجھے جواب مل جاتا ہے، چلو میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں مجھے جواب لے کے دے۔ کہا نہیں مولانا ابھی ٹائم ذرا اچھا نہیں ہے، پھر کبھی ہم ملیں گے تو اس موضوع پر بات ہوگی۔ جب بندے کی ڈائریکشن غلط ہو نا اس کے کام سارے غلط ہو جاتے ہیں۔ تو اصل ہے آپ ہر بندہ جو گمراہ کرنے آئے، جو اچھی باتیں کرے، جو مولا علی کی باتیں کرے، امام زمانہ کی باتیں کرے، سب سے پہلے آپ ایک سوال کرنا ڈائریکشن کیا ہے، اور دوسرا میں نے کہا لفظ کی معنی اگر پتہ نہ ہو تو دنیا گمراہ ہو جاتی ہے۔ بس لفظ تقلید کو انہوں نے بڑا بدنام کیا۔ اب تقلید کا مطلب ہے کہ جس طرح کتے کے گلے میں پٹا ڈالا جائے، تو میں نے کہا ڈکشنری میں ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے کئی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اگر تو ہر معنی کو لے کر مجمع کو بتائے گا مقصود کیا ہے، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن اس کا مقصود کیا ہے؟ بھائی ایک لفظ امام ابو حنیفہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مولا علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خمینی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پیش امام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ تو ایک ہی ہے نا، لیکن کیا چاروں لوگوں کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے ایک معنی میں ہو رہا ہے؟ ہاں، خمینی کو بھی امام بولا جاتا ہے نا، امام خمینی بولتے ہیں، مولا علی کو بھی امام علی بولتے ہیں، ایک معنی تو نہیں ہے۔ ایک امام ہے پیش امام کے لیے کیونکہ آگے کھڑا ہے، تو جو آگے ہوتا ہے اسے بھی امام بولا جاتا ہے۔ جو قوم کو لیڈ کرتا ہے، رہبر کسی قوم کا ہوتا ہے عربی میں، اسے بھی امام بولا جاتا ہے۔ لیکن مولا علی کو اس معنی میں امام نہیں بولا جا رہا۔ علی چاہے عوام کو لیڈ کرے نہ کریں تب بھی امام ہیں۔ خمینی امام تب بنے جب قوم کے رہبر بنے۔ مولا چاہے پیچھے عوام ہو نہ ہو، علی ہمیشہ آگے ہوتا ہے۔ وہ امامت الہی امامت ہے، ایک امامت عوام کی دی گئی امامت ہے۔ تو ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بندے کو لفظ کا پتہ نہ ہو تو عوام کو کیا کیا جاتا ہے؟ گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو لفظ کو بندہ سمجھے کہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ کس معنی میں ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح لفظ مولا ہے، دوستی کی معنی میں بھی ہے، خلیفے کی معنی میں بھی ہے۔ تو جنہوں نے دوستی لیا انہوں نے دوستی لیا، جنہوں نے خلیفہ لیا انہوں نے علی کو اپنا امام مان لیا۔ تو لفظ میں مت پڑا کرو، کچھ سمجھا کرو۔ ایک خاتون نے، دیہاتی خاتون تھی، اس نے فون کیا مولانا یہ تقلید وقلید کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا سمپل طریقے سے سمجھایا جائے تاکہ یہ سمجھ بھی جائے۔ میں نے کہا آپ کے شوہر نے کبھی
آپ سے کہا ہے کچھ بنانے کے لیے اور آپ کو بنانا نہ آتا ہو. کہا مولانا ایک دن شوہر نے بولا تھا بریانی بناؤ اور مجھے آتی نہیں تھی، شادی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے کہا پھر بنائی کہاں؟ بنائی، شوہر کو اچھی بھی لگی. میں نے کہا کیسے بنائی؟ کہا ایک سہیلی تھی جسے بریانی بنانا آتی تھی، اسے میں نے فون کیا، اس نے جیسا کہا ویسے میں نے بنائی. کہ چاول کی اتنے کپ گھی، اتنا لہسن، اتنا مرغی اس طرح بنانی ہے. میں نے کہا جیسے اس نے کہا تو نے ویسے کہا؟ مولا ویسے. میں نے کہا اسی کو تقلید کہتے ہیں. اسی کو جو نہیں آتا اس سے پوچھو جسے آتا ہے. میں نے کہا اگر بریانی میں بھی تو اپنی چلاتی نا تیری بریانی خراب ہو جاتی. تو جب ایک چھوٹی سی بریانی بغیر تقلید کے نہیں بنتی تو دین میں اپنا چلائے گا تو اپنی آخرت کا ستیہ ناز کر دے گا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس سے پوچھو جسے پتا ہے. شیعہ تب ہے کیونکہ اس کے در پہ گیا جسے سب کچھ پتا تھا، جس سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا وہ جواب دیتا تھا کیونکہ علم رکھتا تھا. یہ نہیں بولتا تھا کہ بچے ٹھہر جاؤ بیٹی سے پوچھ کے آؤ. صلوات پڑھے محمد وآلہ. میری طبیعت بگڑا، سفر کافی ہم نے لمبا کیا ہے، فیصلہ آباد بھی پہنچنا ہے، وہاں پہ فلائٹ ہے. بس دعا یہ ہے کہ خدا عقل و فہم و شعور والی زندگی عطا کرے، ہمیں عقلانی شیعہ بنائے. کمال اسی میں ہے کہ دیکھیے بندہ دو طرح سے بالغ ہوتا ہے. ایک مرتبہ بندہ جسماً بالغ ہو جاتا ہے، عقلاً بالغ نہیں. کہتے بیٹا مولانا بیٹا بالغ ہو گیا ہے، مطلب مونچھیں آ گئی، داڑھی آ گئی، بالغ ہو گیا ہے، شادی کے قابل ہو گیا ہے. اس کا جسم بالغ ہوا ہے. جسم تو حیوان کا بھی بالغ ہو جاتا ہے. اہل بیت عقلوں کو بالغ کرتے ہیں، بالغ بن تاکہ حق اور باطل کی پہچان بنا. سب سے زیادہ جس چیز نے اہل بیت کو نقصان دیا یا تکلیف دی وہ لوگوں کی جہالتوں. اپنے ہوتے تھے پر جاہل ہوتے تھے. میں مولا رضا کے صحابی اپنے صحابی تھے لیکن بعض اوقات جہالتوں میں جا کے اپنے اماموں کو جا کے تکلیف دیتے تھے. لیکن بندہ جب صاحب عقل بن جائے تو فرماتے ہیں السلمان منا اہل بیت. یہ درجہ مل جاتا ہے، وہ تجھے اپنے میں سے بنا دیتے ہیں کیونکہ تیرے اندر وہی صفات آتی ہیں. عقل مند بندے کو پتا ہوتا ہے غصہ کہاں پہ کرنا ہے، صبر کہاں پہ کرنا ہے. یہودی نے جب علی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی نا، اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بعض نے کہا یہودی نبی نے اتنی تبلیغ کی تو نے کلمہ نہیں پڑھا، آج علی کو دیکھ کے تو کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ علی تو پہلے بھی تھا. کیسی علی کو میں نے خیبر میں دیکھا، خندق میں دیکھا. پورے عرب میں علی جیسا لڑاکو کوئی نہیں ہے، علی جیسی تلوار، علی جیسا قدرت بازو کسی کے پاس نہیں. لیکن آج تعجب سے دیکھ رہا ہوں یہ ایسے کھڑا ہے جیسے اسے لڑنا ہی نہیں آتا، جیسے اس نے زندگی میں تلوار دیکھی نہیں. اتنی خاموشی کہ بس مجھے یقین ہو گیا اس کی شجاعت کو کوئی اور کنٹرول کرتا ہے، اس کے صبر کو کوئی اور کنٹرول کرتا ہے. تو جب ایسے خدا کا ماننے والا علی ہے تو میں بھی اسے ماننے کے لیے تیار ہوں. دنیا لوگوں کے گلے کاٹ کے کافروں کو مارتی ہے. نبی فرماتے ہیں علی اپنے کردار سے لوگوں کے کفر کو مار دیتے تھے. یہ وہ جنگ تھی جو اہل بیت نے لڑی. دو اسلام ملیں گے، ایک
بنو امیہ کا اسلام ایک آل رسول کا اسلام، جس کا تھوڑا ذکر مولانا نے کیا۔ بنو امیہ والوں نے لاشیں گرائے، جگر چبائے۔ مولا فرماتے میرے بابا حسین کو ایسے مارا گیا جیسے عرب جاہلیت میں قتل کرتے تھے، جس کا نام تھا قتل الصبر۔ کہ مولا کیا کرتے تھے؟ کہ کھڈا کھودتے تھے، اوپر کچھ چیزیں رکھتے تھے، جب ایک حیوان دوڑتا ہوا آتا تھا وہ کھڈے میں گر جاتا تھا، پھر اس کو اتنے پتھر مارتے تھے اس کا خون بہتا تھا، پھر یہ صبر کرتے تھے تاکہ خون بہ بہ کے وہ سست ہو جائے، پھر جا کے اس کا گلا کاٹتے تھے۔ فرمایا میرے بابا حسین کو ایسے مارا گیا۔ پوری مجلس ہونی چاہیے ان دو اسلاموں کو آپس میں کمپیئر کرنے کے لیے۔ جنگ انہوں نے بھی لڑی، جنگ علی نے بھی لڑی۔ جنگ صفین میں جب وہ مولا کے لشکر پہ قابض ہوتے تھے تو 3 دن پانی بند کر دیتے تھے، اور علی جب پانی پہ حملہ کر کے قابض ہوتے تھے تو علی نے 1 دن بھی دشمن کے لشکر کا پانی بند نہیں کیا۔ اپنوں نے کہا یا علی یہ ظلم نہیں ہے، اگر انہوں نے کیا ہے تو ہم بھی کریں گے، کہ اگر میں بھی کروں تو یہ بتاؤ ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے؟ یہ اسلام رحم و کرم والا ہے۔ بچوں کو نہ مارا کرو، درختوں کو نہ کاٹا کرو، عورتوں کو نہ لوٹا کرو، اسلام کا حکم ہے۔ نبی نے بڑے احکام بتائے۔ آؤ جنگ جمل دیکھو، علی کا اخلاق دیکھو۔ حربی تھے، لڑنے آئے تھے، 17 لوگ مولا نے بھیجے صلح کے لیے، 17 کے 17 کو تیروں سے چھلنی کر کے زمین پہ گرا دیا۔ اس کے بعد شیر خدا نے حملہ کیا، اور جب جنگ جیت لی لاشیں جمل کے میدان میں بکھری ہوئی تھی۔ مولا نے فوراً اپنے صحابیوں کو کہا ان کو غسل بھی دو، ان کو کفن بھی دو، اور جتنا جلدی ہو سکے ان کو دفن کرو۔ عالم تعجب یہ تھا دشمن کے جنازوں کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ خود علی نے پڑھایا۔ اور جب اپنے نے کہا یا علی اتنی جلدی کیا ہے دفن کرنے کی، امام نے فرمایا شاید کسی کی بہن آئے، شاید کسی کا بھائی آئے۔ مشکل ہوتا ہے اپنے مرے بھائی کا جنازہ دیکھنا، اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھنا۔ یہ دل ہے علی ابن ابی طالب کا۔ جب زوج رسول ناقے پر سوال تھی، ناقے کے پاؤں کاٹ کے علی نے ان کو بھیج دیا، روانہ کیا 40 لوگوں کے ساتھ۔ تو بھائی سے کہنے لگی میں علی سے ناراض ہوں، میرا ادب کرتے، میں نبی کی بیوی تھی، نامحرموں کے ساتھ مجھے بھیج دیا۔ خطرہ تھا کہ راستے میں نبی کی بیوی کو قتل کر دیا جائے، اور الزام کس پہ ڈالا جائے؟ علی نے مار دیا، امت میں بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیا جائے۔ مجبوری تھی مولا کی 40 لوگوں میں بھیجنا، نقاب لگا کر بھیجنا۔ جب منزل مقصود تک پہنچے تو اسی کے بھائی نے بہن کو کہا کہ آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ علی ایسا کر سکتے ہیں؟ نقاب پوشوں کو کہا نقابیں اتارو، جب اتری تو یہ 40 مرد نہیں تھے، 40 عورتیں تھیں۔ یہ اخلاق علی کا ہے، جو کرنا چاہتے کر سکتے تھے نا، پاور میں تھے، طاقت میں تھے۔ مد مقابل نے تو بہت کچھ کیا نا، حسن کے جنازوں پہ تیر بھی تو چلے نا، اپنوں نے چلائے تھے، غیروں نے نہیں۔ یہ اخلاق امیر المومنین ہے۔ اور اخلاق حسین دیکھو، اسلام حسین دیکھو۔ ہر کا لشکر جب پیاسا آتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے حسین پانی پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غازی فرماتے ہیں کہ پورا لشکر ہر کا پانی پی کے ایک سائے میں بیٹھ گیا، دور سے اونٹ پہ ایک پیاسا شخص آ رہا تھا، اتنی پیاس لگی تھی، بدن پہ لوہا زرہ تلواریں، کبھی ادھر ڈھل رہا ہے کبھی ادھر ڈھل رہا ہے۔ یہاں پہ مولا حسین آگے بڑھے اور کہا یا اخ، اے میرے بھائی اپنی سواری کو بٹھا۔ کہتا ہے اتنی پیاس اسے لگی تھی، اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں بندہ جب شدت پیاس میں ہوتا ہے نظر بھی نہیں آتا، سنائی بھی نہیں دیتا۔ اس لیے امام سجاد فرماتے جب میرے بابا اکبر کے لاشے پہ گئے تھے تو بابا کو دھواں نظر آ رہا تھا، شدت پیاس کی وجہ سے۔ 2 مرتبہ کا اس نے سنا نہیں،
فرماتے ہیں بابا خود آگے بڑھے، اس کے اونٹ کو بٹھایا، اسے اتارا، اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ اب بھی ہوش نہیں آ رہا تھا، پھر اس کے سر پہ پانی چھڑکا۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ ظلم کی انتہا تو یہ تھی، جسے بابا نے پانی پلایا تھا یہ وہی تھا جس نے بابا کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی کاٹی۔ دو اسلام تجھے نظر آ رہے ہیں، ایک وہ جو اپنے قاتل کو پانی پلا رہا ہے کہ امام کو پتہ نہیں تھا۔ اور جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میں نے کہا اگر لاکھ سجدے بھی کرو نا، خدا نے تجھے حسین جیسا امام دیا ہے تو کم ہے۔ خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب مجھے سب سے پرانا کرتا۔ کہا حسین کیوں؟ فرمایا یہ جو باہر لشکر کھڑا ہے نا، میں اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میرے شہید ہو جانے کے بعد یہ میری ہر شے لوٹ کے لے جائے گا۔ باحیا امام ہے نا، پرانا کرتا ہوگا، کسی کی رغبت نہیں ہوگی، میرے بدن پہ ایک کپڑا تو باقی رہ جائے۔ بہن لائی مقتل کے جملے، حسین نے خنجر نکالا، اپنے ہاتھوں سے اسے پھاڑنا شروع کیا۔ بہن نے کہا کہ حسین اب پھاڑ کیوں رہے ہو؟ فرمایا شاید اس کی طرف بھی رغبت ہو، پھٹا ہوا ہوگا تو کوئی نہیں اتارے گا۔ یہاں تک تو سب نے سنا نا، اگلا جملہ سنا، یہ کتنے کریم ہیں۔ فرمایا بہن زینب وہ پیلے رنگ کی قمیص بھی لا کے دو۔ نئی سی قمیص تھی، اس کرتے کے اوپر حسین نے وہ پہنی۔ فرمایا حسین سمجھ نہیں آ رہی، پھٹا ہوا کرتا پہنتے ہو، اوپر پھر اچھی قمیص پہنتے ہو۔ فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو قمیص لوٹنے آئے وہ خالی ہاتھ جائے۔ جو اپنے لوٹنے والوں کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائے، وہ عزاداروں کو خالی لوٹا سکتا ہے۔ بس مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، پھر دیکھو اہل بیت کی عطا کیا ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلو، چند جملے مصیبت کے، قبولیت مجلس کے، حسین کی ماں فاطمہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علی حسین کی صدا، سب مل کے ایسے حسین حسین کرو جیسے بی بی زینب نے کیا۔ وَعَلَىٰ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِ، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چلو در پہ، عزیزو یہ سلام میرے سلام نہیں ہے، امام زمانہ کے سلام ہے۔ محرم میں ہر نوح خاں کا نوحہ سنتے ہو، کبھی امام زمانہ کا بھی نوحہ سنا کرو۔ جاورت ناہیہ فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پر جن کا رنگ بدلتا رہا،
یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا، فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ وہ جن کا رنگ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچے میں رنگ نیلا کیا تھا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا تھا۔ اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام، فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ یزید چھڑے مار رہا تھا۔ میں کہوں گا امام زمانہ آپ کو وہ ہونٹ یاد ہے، لیکن میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر فرمایا میرا سلام میری ان پتھیوں پہ جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے تھے۔ سب سے زیادہ غم بی بی زینب نے دیکھی۔ عزیزو بدن دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، بدن یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ ابھی بی بی زینب چھوٹی تھی، 4 برس کی تھی۔ اس بی بی نے بچپنے میں اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی۔ اللہ کسی بچی پہ اتنے مصائب نہ گرائے۔ جوانی میں علی کا زخمی سر دیکھا، اس کے بعد حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، اس کے بعد کربلا کربلا۔ بی بی نے فرمایا فضا میری زینب کو بلاؤ۔ فضا تو باہر چلی جا، اپنی بیٹی سے کچھ باتیں کرنا چاہتے۔ ننھی سی بچی ہے، اماں کے سامنے بیٹھ گئی۔ فرمایا زینب ذرا صندوق لا۔ بی بی زینب صندوق لائی، بی بی زہرا نے صندوق سے کفن نکالا۔ فرمایا زینب بیٹا یہ تیری اماں زہرا کا کفن ہے۔ بابا علی جب غسل دے میرا کفن دینا۔ مجھے نہیں معلوم بی بی زینب پہ کیا گزر رہے تھے۔ اللہ کسی بچے کو یتیم نہ کرے، ماں کا کھونا بڑا سخت ہوتا ہے۔ فرماتی ہے پھر صندوق سے دوسرا کفن نکالا۔ فرمایا زینب میری بچی یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے، جب حسن غسل دے تو کفن دے دینا۔ بی بی زینب فرماتی ہے تیسرا کفن نکالا۔ او زینب یہ تیرے حسن کا کفن ہے، یہ کفن حسن کو بنا۔ بی بی زینب فرماتی ہیں اب جو میں نے صندوق دیکھا تو صندوق خالی تھا۔ میں خوش ہو گئی حسین زندہ رہیں گے، میں حسین سے پہلے مر جاؤں گی۔ ابھی خوشی تھی کہ زینب وہ کرتا لانا، اماں یہ کرتا کس کے لیے ہے؟ فرمایا زینب ایک دن آئے گا جب تیرا حسین تجھ سے کرتا مانگے گا۔ زینب حسین کے گلے پہ بوسہ دینا۔ اللہ کسی بہن کو اتنے مصائب نہ دکھائے۔
امام رضا کا فرمان ہے ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اگر کسی پہ رونا چاہتے ہو تو میرے دادا حسین پہ رویا کرو۔ یہ جملہ امام کا میرا نہیں ہے، سخت جملہ ہے۔ فرمایا شبیب سنو گے میرے دادا کو کیسے مارا گیا؟ ایسے ذبح کیا گیا جیسے حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جملہ میرے امام کا ہے، ایسے ذبح کیا۔ اسلام کا حکم ہے جب بھی حیوان کو ذبح کرو تو گردن کے آگے سے ذبح کرو، کیونکہ آگے 4 رگیں ہوتی ہیں۔ جب رگیں کٹ جاتی ہیں تو خون دماغ تک نہیں جاتا، تو مرنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی، اسے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ، اور جس کا گلا اس کے پیچھے سے کاٹ گیا۔ لیکن فرمایا شبیب بہت فرق تھا حیوان کے کٹنے میں اور کربلا میں ایک گردن کے کٹنے میں۔ کہ جب کوئی مسلمان حیوان کا گلا کاٹتا ہے پہلے پانی پلاتا ہے، لیکن میرے بابا کو پانی بھی نہیں پلایا گیا تھا۔ کہ شبیب جب کوئی حیوان کو کاٹتا ہے تو چھری تیز کرتا ہے، لیکن جب میرے بابا کا گلا کاٹا گیا اس ظالم نے 12 ضربتیں چلائی تھے، تب جا کے میرے بابا کا گلا کٹا تھا۔ کچھ علماء فرماتے ہیں جب شمر ضربتیں چلا رہا تھا تو کربلا میں انبیاء موجود تھے، ملائک موجود تھے۔ آدم نے کہا حسین میں نہیں دیکھ سکتا، نوح نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا، جبرائیل نے کہا مولا میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب آخری ضربتیں چلی علی نے کہا میرے لال میں بھی نہیں دیکھ سکتا، نبی نے کہا حسین میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یا امام حسین کی آواز ہے او بابا سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، ایک مرتبہ غیب سے آواز ہے حسین تیری ماں زہرا موجود ہے۔ میرے دامن کو پھیلایا، میں کہوں گا بی بی کہاں کہاں جاؤ گے، اور کبھی کربلا میں کبھی کوفے کی بازار میں۔ لیکن روایت کے جملے ہیں جب 11 محرم کا دن آیا، بی بی زینب اونٹ پہ سوار تھی، ایک مرتبہ نگاہ حسین کے بدن پہ پڑی، حسین کا بدن تیروں پہ تھا۔ عجب نہیں آواز آئی ہوگی بہن زینب تو نے حسن کے بدن سے بھی تیر نکالے تھے، ذرا میرے بدن سے بھی تیر نکالو۔ بی بی زینب کی آواز آئی حسین نکالنا تو چاہتی ہوں لیکن کیا کروں، وہ میرے ہاتھ میری گردن سے بندھے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا تجھے کٹی ہوئی گردن کا واسطہ، اے خدا تجھے بی بی زینب